والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون والسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كل فيكون وكتاب المكنون أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم العائمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعن الله تعالى وعلى أجمعين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بار بار کبھی بند ہو رہا ہے کبھی چل رہا ہے. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائیں. بیٹا اس کا کبھی کوئی سانگ چل رہا ہے کبھی کوئی لمبا چل رہا ہے. ایک دفعہ اس میں سارے چلا دیں. جی مجمع مجھے ذرا بتا دیں. شاید وہ نہیں آپ بتائیں آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ نہیں بول کے بتائیں. سارا مجمع بول کے بتائیں آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میں اکیلا نہیں. مولا آپ تمام حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے قدم چل کے آتے ہو صلی اللہ ایک ایک قدم کے صدقے میں اجر کثیر عطا فرمائے. جتنی دیر مجلس حسین میں بیٹھ کے سانس لیتے ہو سانسوں کو تصویر و شمار فرمائے. سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے. میرا مالک غم حسین ہماری نسلوں میں مسلسل فرمائے. ہمارے آقا اور ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کا لیے بلند آواز سے صلی اللہ موضوع گفتگو ہے اللہ کے قرآن کی وہ آیت جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو. روزانہ کی بنیاد پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مذہب اسلام کے وہ تمام بنیادی اختلافات جن کی وجہ سے مذہب اسلام فرقوں میں تقسیم ہوا ہم کوشش کریں کہ ان اختلافات کو پہلے کھولیں پھر ان اختلاف کے اندر سے تلاش کریں کہ ان میں سے صادقین کون ہیں اور کاذبین کون ہیں. بغیر خوف کے بغیر کسی تردد کے بغیر کسی ذہنی آزمائش کے مشکل ترین دور میں مشکل ترین موضوع کا انتخاب کیا تاکہ نسلوں تک حقائق پہنچ سکے. میری اگلی نسل گونگی نہ رہے. سطر اچھی کر کے کہوں گا تو شاید سمجھ جائیں آج لوگ بہرے ہوئے تو اگلی نسل گونگی ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی نسل گونگی نہ ہو تو اس دور کی نسل کو بہرا نہیں ہونا پڑے گا کانوں کو کھولنا پڑے گا. میں نے کل بھی گزارش کی تھی میری مجبوری آل محمد ہے. میری مجبوری ہے جناب سیدہ. میری مجبوری ہے شہزادی کونین. مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کی توہین ہو رہی ہے کس کا دل دکھ رہا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ محمد کی بیٹی کا حق بڑھا جا رہا ہے. اب اگلی سطر پیر اختر بخاری صاحب آپ سے دعا لیتے ہوئے اس لندن کے مجمع میں پاکستان سے آئے ہیں اور آپ نے یہاں پر ان کے ذوق سماعت کو دیکھنا ہے.
کہ میں سطر کہنے لگا اور آخر تک مجھے کھلا ہوا چہرہ اور اٹھتی ہوئی آواز سے پتہ چلے گا کہ کون حق سیدہ سننے کے لیے آیا ہے. جس کا شجرہ کھڑا ہے وہ حق سیدہ پہ کھڑا ہے. بولو جو زہرا کے نوکر بیٹھے ہو، جو خیرات سیدہ سے لیتے ہو، وہ ہاتھ مجھے اٹھتا ہوا دکھائے. جس کا شجرہ کھڑا ہے وہ حق سیدہ پہ کھڑا. واجدی جملہ بڑا اچھا کر کے سنا تو میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں. جہاں نشیب و فراز ہے وہاں سوچ و بچار ہے. میں جناب سیدہ کا مقدمہ کل تمہید تھوڑی بڑی تھی. اب میں کوشش کروں گا دو چیزوں کا ساتھ ضروری ہے، اس کا اور ایک آپ. میں چھوڑ دے آپ نہ چھوڑنا، آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا. میں نے جملہ کہا ہے کہ جس کا شجرہ کھڑا ہے وہ حق سیدہ پہ کھڑا. کون زہرا؟ جس کی چوکھٹ پہ آ کے مقدر اپنی تقدیر مانگے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اب داد مجھے نہیں دینا، خیرات سیدہ سے مانگ رہی ہے. جب اپنے پیچھے ہاتھ ہٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں میں زہرا کا مقدمہ پڑھنے لگا ہوں. میں نے کہا جس کی چوکھٹ پہ آ کے مقدر اپنی تقدیر مانگے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اگلی سطر کہنے لگا اور رسالت کی ہتھیلی پہ مقدر کی تقدیر کو فاطمہ کہتے ہیں. جوانی سلامت رکھے. رسالت کی ہتھیلی پہ مقدر کی لکیر کو فاطمہ کہتے ہیں. میں نے کہا جس کی چوکھٹ پہ آ کے مقدر تقدیر مانگے اسے فاطمہ کہتے ہیں. رسالت کی ہتھیلی پہ مقدر کی لکیر کو فاطمہ کہتے ہیں. جس کی چوکھٹ پہ آ کے محمد کو رکنا پڑے جبریل کو چکنا. جس کی چوکھٹ پہ آ کے مصطفیٰ رک جائے، جبریل جھک جائے، اسے فاطمہ کہتے ہیں. شروع کیا جائے گی بیوی کا مقدمہ. حق سیدہ سادات کی دعائیں لیتے ہوئے حق سیدہ شہزادی کی وکالت 2023 کے مشکل اور پورا چوک دور میں جہاں مختلف مینڈک کنویں سے باہر ہے، وہاں شہزادی کا مقدمہ پڑھنے کا 7 ہجری علی کی مردم شمال ذوالفقار کی چھنکار سے خیبر فتح ہو چکا. علی کی مردم شمال ذوالفقار کی چھنکار سے خیبر فتح ہو چکا. پوری ذمہ داری کے ساتھ مقدمہ پڑھ گیا. خیبر کے یہودیوں کے سردار سر پہ ایک صندوق اٹھا کے مصطفیٰ کے پاس انہوں نے کہا اے مسلمانوں کا رسول، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کے نام لکھیں لیکن مجبوری ہے. اس صندوق کے اندر ہماری جتنی بھی جاگیریں ہیں جو نسل در نسل یہود قوم کے پاس آ رہی ہیں، ان تمام کے کاغذات اس صندوق کے اندر، لیکن اس تالے کی چابی برسا برس سے ہم سے گم ہو چکی ہے. لیکن اس کے اندر تمام یہود کی نسلیں، یہود کی جمیلوں کے مالکانہ کاغذات میں صندوق مصطفیٰ کے آگے آیا. لہو ہے جو آپ کی سماعتوں میں دینے لگا. انہوں نے کہا چابی ہمارے پاس نہیں. رسول نے جیب میں سے چابی نکالی. بولو جو حسین کے رسول نے فرمایا
جو اس کے اندر ہے ملکیت بھی ہماری ہے، چابی بھی ہمارے پاس ہے۔ یہودیوں کے سردار نے کہا مجھے تو خبر نہیں اس میں کیا ہے۔ رسول نے تالا کھولا، چھپے ہوئے کاغذات میں سے کچھ چھپی ہوئی تحریریں نکلی۔ یہودیوں کے سردار نے تحریر اٹھائی، تحریر پہ پہلا لفظ لکھا ہوا تھا میں فدق بن حام بن نوح۔ ممبر کی تاریخ سے منفرد مضمون، میں فدق زمین کا نام نہیں، جناب نوح کے پوتے کا نام۔ جناب نوح کے پوتے کا نام فدق، اس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا میں فدق بن حام بن نوح۔ اپنے قلم سے یہ تحریر بطور ثبوت نقل کر رہا ہوں کہ یہ 8 جگیریں جن کے کاغذات ہیں یہ نبی اور نبی کی اولاد کے لیے جائز ہے۔ جو سید بیٹھے والے میں نے تمہارے دلوں سے دعا نکلوانی، یہ نبی کی اولاد کے لیے جائز ہے۔ نبی یا نبی کی اولاد کے علاوہ اگر کوئی اس پہ قبضہ کرے تو حرام ہے۔ محرم 1445 ہجری الحیدر ٹرسٹ لندن میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، ممبر کی تاریخ سے پہلی بار فدق خیبر کے یہودیوں کی ملکیت نہیں تھا، وہ اس پر قابض تھے۔ رسول نے فرمایا نسل در نسل قبضہ کر کے بیٹھے تھے۔ کیا ایسا ہوا کہ صندوق لے کے میرے پاس خود آئے؟ رسول نے صندوق ان کے گھر سے نکالا نہیں تھا، یہ لے کے آئے تھے۔ رسول نے فرمایا جب تمہارے پاس یہ صندوق بھی تھا اور تمہارے پاس نسل در نسل ان 8 جگیروں کا قبضہ بھی تھا، آخر کون سی ایسی مجبوری پڑی تھی آج صندوق اٹھا کے میرے دروازے پہ آ گئے ہیں؟ اور کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا تھا اس کے اندر لکھا کیا ہے، اس کے اندر تحریر کیا ہے، لیکن مجھے میرے باپ نے اس کے باپ نے بتایا تھا ایک وقت آئے گا خیبر جو یہودیوں کا مرکز ہوگا، اس کا ایک قلعہ ہوگا، اس کا نام کموش ہوگا، اس پہ آگے جو پتھر پہ علم کو گاڑے گا وہ آخری پیغمبر کا ہم مذہب کی موت سے نہیں ڈرے۔ ایسے پہلوان روز مرتے ہیں۔ یہ جو تیرے بھائی علی میں پتھر پہ علم گاڑا تو ہمارے دل دہل گئے، کیونکہ ہم نے لوہوں پر پڑھا تھا کہ پتھر کو اور لوہے کو داؤد موم کرتا تھا۔ لہذا ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، ہمارے آباء و اجداد اور باپ اور دادا نے تعلیم کی تھی، جو قلعہ کموش پہ آ کے پتھر پہ علم گاڑے تو فوراً گھر چھوڑ دینا، مالک آ گئے۔
یہودیوں نے جگیر نہیں دی، مالک کے پاس حق آیا۔ یہودیوں نے فدق نوح کے پوتے کی ملکیت جو اللہ نے نوح کے نسل کے نام کی تھی، فدق کے بعد جناب نوح کے پوتے کے بعد یہ یا نبی کے پاس رہی یا اس دور کے نبی کی اولاد کے پاس رہی۔ موسیٰ کے جانے کے بعد، موسیٰ کے نکلنے کے بعد قوم یہود نے اس پر قبضہ کر لی۔ اس کا پس منظر پڑھوں گا، 3 تقریریں چاہیے فدق نبیوں کے دور میں پڑھنے کے لیے، 3 گھنٹے چاہیے کہ فدق ہر نبی کے دور میں کہاں کہاں تھا، کس کس تصرف میں رہا، لیکن ہر دور میں یا نبی کی اولاد کے پاس یہودیوں نے کیا تھا قبضہ۔ رسول نے واپس لیا۔ رسول وہ انبیاء کی جگیر، وہ انبیاء کی میراث لے کے آئے۔ ابھی رسول پہنچے تھے، یہ جبریل کے پر مصطفیٰ کے قدموں پہ آئے۔ فرمایا جبریل جی رحمت للعالمین کیوں آیا ہے؟ اس نے بھیجا۔ آیت دے، جبریل نے آیت دی، فَآتَا ذِی الْقُرْبَ حَقَّهُ، میرا محمد اپنے قریبی کو اس کا حق دے دے۔ یہاں پہ میری قوم شیعہ کے نوجوان میرے اوپر اعتماد رکھنا، اس آیت کا شان نزول 23 اہل سنت کی تفسیر سے دکھانے کے لیے تیار کہ جب یہ آیت آئی تو رسول نے جناب سیدہ کو بلایا، وَآتَ ذِی الْقُرْبَى، قربا کو اس کا حق دے۔ قربا سے مطلب کیا؟ قربا، کاف رے بے چھوٹی یہ اوپر کھڑی زبر، قربا۔ قربا ہے واحد مونس کا صیغہ، اکبر واحد مرد، کبرا ایک عورت، اصغر ایک چھوٹا مرد، صغرا ایک چھوٹی عورت، اقرب ایک قریبی مرد، قربا ایک قریبی عورت۔ رسول نے سیدہ کو بلایا فدق، اور رسول نے پھر کلم اٹھا، بولتے نہیں میں فدق بن حام بن نوح، رسول نے کہا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب یہ 8 جگیریں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیتا ہوں۔ چلو میں کتاب کا حوالہ دے لگاؤں، کتاب کا نام فاطمہ من المہد الی اللحد، سید کاظم قزوینی مذہب جعفریہ کا وہ نجفی عالم دین، دور صدام ملعون میں اس کے قتل کا حکم صدام نے دربار سے جاری کیا۔ اس سے پہلے کاظم قزوینی نے ہر معصوم پہ ایک کتاب لکھی تھی، علی من المہد الی اللحد، علی گود سے قبر تک، حسن من المہد الی اللحد، حسن ماں کی گود سے قبر تک، ہر امام کی سیرت لکھی تھی۔ سیدہ پہ قلم نہیں اٹھایا تھا۔ جب صدام نے قتل کا فتویٰ دیا اور قتل کرو، نجف سے گرفتار ہوئے، بغداد پہنچایا گیا، جلاد قتل کرنے کے لیے کھڑا تھا، یا کاظم قزوینی نے آنکھیں بند کر کے یا زہرا اتنی مہلت دے دے کہ تجھ پر کتاب لکھ لوں، آنکھیں بند کر کے کاظم قزوینی نے سیدہ کو پکارا، بی بی موت سے ڈر نہیں، ہر معصوم پہ کتاب لکھی تھی، تجھ پہ کتاب نے لکھی، ایسے جانا نہیں چاہتا،
जल्लाद को फौरन मैसेज आया, रिहा कर दो। और काज़िम कज़वैनी को इराक बदर कर दो, निकाल दो इराक से। काज़िम कज़वैनी ईरान मुंतकिल हुए, कौम मासूमा के हरम में बैठ किताब शुरू की, फातिमा मिनल महद इलल लहद। मरने के बाद अपने बेटे को वसीयत की कि मेरी पूरी लाइब्रेरी रख लेना, लोगों में किताबें तकसीम कर देना, जो किताब ज़हरा पे लिखी मेरे मरने के बाद मेरे कफन और सीने के दरमियान उस किताब को रख दे। काज़िम कज़वैनी का इंतकाल हुआ, इराकी थे, कुम में अमानतन दफन हुए। 17 साल के बाद इराक के हालात तब्दील हुए, काज़िम कज़वैनी की कब्र के तवीज को खोला गया। यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। काज़िम कज़वैनी की जब कब्र कुशाई की, 17 साल बाद ज़हरा के नौकर का न कफन रहना था, न किताब के सफे महले थे। सफेद दाढ़ी हरकत कर रही थी, मैयत निकाली तो इतनी नरम थी जैसे अभी दफनाया। फिर वहां से उन्हें मुंतकिल किया गया और उन्हें दफनाया गया जाके लगा। ये है काज़िम कज़वैनी, ये मैंने हिस्ट्री पढ़ दी। उन्होंने अपनी किताब फातिमा मिनल महद इलल लहद के सफा नंबर 342 पर लिखा कि जब रसूल के पास फदक आई, अगला जुमला मैं कहता हूं मेरी जिंदगी तोले कोई बंदा, मैं इस जुमले पर कुर्बान करूं। रसूल ने फतह की तहरीर लिखी, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब अपने ये 8 के 8 जगीरे अपनी बेटी फातिमा को देता हूं। ये कह के तहरीर लेके फातिमा के हुजरे में आए और फातिमा के हुजरे पे आगे ज़हरा के हाथ पे फतह की तहरीर के कागजात रखने के बाद कहा, ज़हरा तेरी माँ खदीजा के हक महर में से कुछ बाकी था, मैंने लिख दिया। सफा नंबर 342 काज़िम कज़वैनी आरिफ आलम दीन की किताब कि मैंने तेरी मां खदीजा के हक महर से जो कुछ बाकी था मैंने लिख दिया। अब सदा तो मैंने सदा ये फतक एक जगीर नहीं 8 जगीर, एक जगीर की आमदन 40,000 दिनार सालाना थी। मैं दिनार कहूंगा तो आज के कौम के बच्चे फौरन कहेंगे ये जो अरब में दिनार चलते हैं वो नहीं, उस दौर का दिनार कागज का नोट नहीं होता, एक 10 ग्राम सोने का सिक्का, एक दिनार। 40,000 दिनार एक जगीर। कौन जगीर है कौसर भाई? 8। मजमे में बैठे हुए हैं मुबल्लिग आज़म के नवासे, जिस मुबल्लिग आज़म ने सारी जिंदगी पढ़ा है ज़हरा का हक, मुबल्लिग आज़म की रूह से दुआ लेने के लिए कि तेरे शहर में तेरी कब्र की मट्टी चाट के ये नौकर ज़हरा पढ़ने लगा। मेरे शहर को ये एजाज़ हासिल है कि मेरी धरती में वो मर्द कलंदर सोया हुआ जिन्होंने ज़हरा का हक जमाने से मनवाया। 8 जगीरें और एक जगीर की आमदन कितनी थी? नौजवानों के लिए मेहनत करो 40,000 दिनार। 40,000 दिनार को, क्योंकि मैंने कॉमर्स में भी बैचलर किया हुआ, तो मैंने 40,000 दिनार को जब कन्वर्ट किया तो आज के दौर की पाकिस्तानी रुपीस 3 अरब 60 करोड़ एक जगीर से आते थे। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 25 अरब 80 करोड़ एक साल का 8 जगीरों से आता है। अब मेरी कौम का बच्चा सवाल करे जिसने इतना आता था वो चक्की क्यों चलाती थी? वादा किया था कल के पढ़ूंगा हक ज़हरा, लेकिन अलहदा रंग से पढ़ूंगा जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो।
اب یہ جو اتنی آمدن آتی تھی یہ کہاں جاتی تھی؟ میری قوم کے بچوں، اسلام صرف مدینے میں نہیں تھا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا۔ آج کے دور کے 84 اسلامی ملک زہرا کی جگیر کی آمدنی پہ پلتے تھے۔ کیونکہ کچھ بندے ہوتے ہیں جو سننے کے لیے آتے ہیں اور کچھ بندے ہوتے ہیں جو نقطہ پکڑنے کے لیے آتے ہیں۔ ان بندوں میں سے کسی بندے نے کہا جی کیسے ہو سکتا 84 اسلامی ملک کیسے پل سکتے ہیں؟ زندہ مثال دوں، پورا ایران رضا پال رہا ہے۔ جو مشہد جا چکے ہو، جو خیرات لیتے ہو، اپنے امام سے ہاتھ اٹھاؤ۔ پورا مشہد اکیلا رضا پال رہا۔ ہر سال گورنمنٹ آف ایران امام رضا کی حرم سے قرضہ لیتی ہے، کئی سالوں سے قرض اترا نہیں، تو جس کا 8واں بیٹا قبر میں ملک پال رہا ہو، اسلامی ملک شہزادی کے موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ شہزادی کے اسماعیل سے ملک، شہزادی کے ہارون رشید نے میرے ساتویں شہنشاہ سے پوچھا تھا، اس نے ساتویں امام کو بلا کے کہا کہ عباسی تھا، امویوں سے اختلاف تھا، تو اس نے کہا کہ میں فتح واپس کروں تاکہ اہل بیت کے قریب ہو جاؤں اور لوگوں سے اپنی تھوڑی سی محبت کا اظہار کر سکوں۔ اس نے امام کو بلا کے یہ باتیں تاریخ ہے اور اہل تاریخ ہے اور مستند تاریخ ہے۔ اسے ساتویں امام سے آگے کہا اگر میں فتح واپس کرنا چاہوں تو کیا مجھے اب فتح کی حد بتائیں گے؟ جو ساتویں امام نے فتح کی حد بتایا بالکل نہیں بتایا۔ امام نے کہا اس کی پہلی سرحد عدن میں ہے، دوسری سمرقند پہ، تیسری افریقہ میں ہے، چوتھی بحر خضر میں ہے۔ دکھ ہوتا ہے جب خطیب محنت کر کے پڑھے اور مجمع دھور دھور کے دیکھ رہا ہو۔ امام نے کہا پہلی عدن ہے، دوسری سمرقند ہے، تیسری افریقہ ہے اور چوتھی بحر خضر ہے۔ ہارون کے چہرے پہ موت کا پسینہ آیا اور آگے لگا اے موسیٰ کاظم پھر بچا کیا ہے؟ امام نے کہا فاطمہ کے علاوہ اسلام میں رہا کیا؟ جہاں انسان آباد جگیر ہے فاطمہ کی، اور جاؤ جا کے ہر مسلک ہر فرقے کے عالم دین سے پوچھو، اگر میں کسی ایسے گھر میں جاؤں جہاں مالک کی اجازت نہ ہو اور میں وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لوں تو وہ کیا نماز ہو جائے گی؟ وہ کہتا مالک کی اجازت کے بغیر اور زمین پر سجدے نہ کرو۔ زمین پہ سجدہ نہ کرو۔ دنیا جو کھاتی ہے زمین اگتی ہے، صرف انہوں نے نہیں کھایا تھا، جو پیتے ہو زمین دیتی ہے۔ زمین ہے زہرا کی جگیر، زمین ہے جگیر سیدہ، متوجہ میری بات؟ زمین ہے جگیر سیدہ۔ اب کبھی بھی دیکھیں مشکل ترین دور ہے، لیکن میں کیا کروں؟
مجبوری ہے اس دور میں. میں نے پہلے کہا تھا کہ نسل گونگی نہیں کرنی. بابا جی سختیاں دیکھ لی, جتنی مشکلیں بڑی ہیں اتنا یقین بڑا ہے. میں نے سیدہ کے مقدمے کے بعد دنیاوی فائدے نہیں اکٹھے کیے. دنیاوی فائدے اکٹھے نہیں کیے, کیونکہ پہلے دن وعدہ تھا کہ بی بی اگر تیرا حق پڑا ہے تو اب دنیاوی فائدہ نہیں, اگر تیرے پاس محفوظ کرتے جانا. اور مجھے یقین ہے بچاتی سیدہ تقی مقدم بہت مشہور عالم ہے, ان کی کتاب بڑی مشہور ہے فضائل زہرا. تقی مقدم نے اپنی کتاب فضائل زہرا میں لکھا ہے کہ مولا کا ایک نوکر تھا, اس کا نام تھا عذری, اور وہ جس شہر میں رہتا تھا وہاں ایک قصاب تھا گوشت بنانے, وہ دشمن عالم. عذری مولا کا شیعہ تھا. عذری روز قصاب کی دکان پہ جا کے کہتا زہرا کے دشمن پہ لعنت. کتاب کا نام دیا, مصنف کا نام پڑا تقی مقدم فضائل زہرا. 500 کچھ صفحہ نمبر ہے, کتاب پی ڈی ایف میں میرے فون کی ڈیجیٹل لائبریری میں موجود ہے. عذری جا کے کہتا زہرا کے دشمن پہ لعنت. اب وہ قصاب کو تکلیف ہو, اچھا یہ خبر ہے کہ ہم صرف قاتل کہتے ہیں, ہم صرف دشمن کہتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کسے کہہ رہے ہیں. اب اس کو بھی پتا تھا یہ کیا کسے رہا. اس نے دیکھ تو اس طرح نہ میں ان کو مانتا ہوں تو کہاں نہ کر. وہ قصاب جب بھی عذری پہ غصے ہونے کی کوشش کرتا تو عذری کے ہاتھ پہ ایک چاقو ایک خنجر جس میں سے لہو ٹپک رہا ہو, وہ قصاب ڈر جاتا. اچھا وہ عذری کے ہاتھ میں ہوتا نہیں تھا, اسے نظر آتا. عذری کیا ہے, رسانہ کیا ہے, زہرا کے دشمن پہ لانا, زہرا کے قاتل پہ لانا, بیوی کے دشمن پہ لانا. اس نے ایسے کام نہیں چلے. وہ گیا دربار میں, اس دور کا جو گورنر تھا جو بہت اچھا تھا, اسے جا کے اس نے کہا دیکھ, کیونکہ اس کا ہم مسلک تھا, اس نے کہا یہ ایک علی کا شیعہ ہے اور یہ آ کے میرے پیشواؤں پہ سریعام نام لے کے لعنت کر. حکومت ہماری ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں بتانے لگا سیدہ بچاتی کیسے ہے. حکومت ہماری, سپاہی ہمارے, گورنمنٹ ہماری, محکمے ہمارے, سب کچھ ہمارا. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کہا اچھا ایسے کرو میں 2 سپاہی بھیجتا ہوں تیرے ساتھ, اپنی دکان میں چھپا کے بٹھا. جو ہی وہ کہے گا نا یہ گرفتار کر کے لے. اسے کہا ہاں 2 سپاہی لیے, 2 گارڈ لیے, اپنی دکان میں چھپا کے. رات عذری سویا ہوا تھا, خام زہرا کی آواز آئی, کل جملہ بدل لے. کل قصاب کی دکان پہ جا کے تبرہ نہ کرنا. تو شہزادی کو تو میری تصویر ہے, ایک اور کام کر, وہ اہم ہے. وہ کیا, اس کے باپ نے تیرے باپ کے 4000 درہم دے, وہ مانگ. بیوی نے کہا صندوق ہو, اپنے باپ کی لکھی ہوئی وہ کاغذات والی وہ کتاب نکال, وہ کھاتا نکال. اس نے نکالا, واقعتاً لکھا ہوا تھا کہ صاحب کے باپ نے اس کے باپ کے دینے تھے. تبرہ سے گمشدہ مال بھی مل جاتا ہے. اچھا سیدہ یوں گیا, صبح دکان پہ گیا. اب سپاہی آج میں بڑا خوش, کب آئے گا, کب آئے گا, بے چینی سے تھا. جو بھی عذری بازار میں اس سپاہی اس کا آ گیا, آتے ہی تبرہ کرے گا, اور کوئی کام نہیں کرے گا. عذری آیا, ہاں 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 بول کیا, کہ 4000 دے میرے باپ کے.
دور دراز تک پہنچا، پیچھے سے سپاہی قصاب کو یہاں سے پکڑا، کہتے شہر کا ماحول خراب کر رہا تھا، فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، دینے پیسے ہیں بہانہ مذہب کا کر رہا ہے، مارتے ہوئے دربار میں لے گئے، 7 دن جیل میں بند رہا، 7 دن کے بعد 4000 درہم دے کے واپس دکان پہ آیا، اگلے دن صبح صبح دیا گیا تیرے پیر پہ صبح صبح عزری نے آگے کہا زہرا کے دشمن پہ لعنت، عزری نے بھی جملہ کہا تھا، کہنے لگا 1000 بار لعنت، 1000 بار لعنت، 1000 بار لعنت۔ عزری نے کہا تو نے لعنت کیسے کر دی؟ اس نے کہا کتنا فرق ہے تیرے اور میرے رہبروں میں، انہوں نے کٹوایا بھی، بد بھی کروایا، مار بھی دیا، تیرے والوں نے بچایا بھی۔ دشمنوں سے نکالتی سیدہ، موت کے منہ سے کھینچتی سیدہ۔ میں مطالعے کی بات نہیں کر رہا، مشاہدے کی کر رہا، میں پڑھی نہیں خود پہ گزری کر رہا شہزادی کا نام لوگ ہے سیدہ کو جاتے، اور میں مذہب جعفریہ کے معنی والے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ ذاکروں کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہونا چاہیے، پیار محبت ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ میں پھر کتاب کا حوالہ دے دوں، بہار علامہ مدرس، اس سے بڑی کتاب تمہارے مذہب میں کون سی؟ صفوان نامی ایک مولا سعدی کا شیعہ تھا، میرے چھٹے امام کا شیعہ تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا، اور اس کے اونٹ بہت زیادہ تھے۔ حجاج ملعون نے چاہا کہ حج پہ جاؤں اور لمبے چوڑے لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو ایک کثرت لشکر کی لے کے جاؤں، تو زیادہ لوگ لے کے جانے کے لیے اپنا روب خلافت کا بتانے کے لیے کہ میں مکہ میں خلافت کا روب بتاؤں گا تو زیادہ افراد کو لے کے جاؤں، تو اسے اونٹوں کی ضرورت تھی، تو اس کے کچھ سپاہیوں نے کہا کہ ہم صفوان سے اونٹ کرائے پہ لے لیں۔ صفوان تھا مولا کا شیعہ، انہوں نے آ کے صفوان سے کہا کہ ہم تجھے کرایہ دیں گے، ہم نے حج پہ جانا ہے، ہمیں کچھ دنوں کے لیے اونٹ کرایہ پہ دیں گے۔ صفوان نے کہا ٹھیک ہے، 100 اونٹ صفوان نے کرایہ پہ دے دیا، کرایہ پہ دے کے صفوان مطمئن ہے۔ اگلے دن امام کی بارگاہ میں آیا، اور روزانہ آتا تھا، روزانہ مولا سے ملتا تھا۔ امام کی بارگاہ میں آیا، باہر خادم کھڑا تھا، کہنے لگا جا کے مولا کو بتاؤ صفوان آیا۔ خادم نے کہا مولا صفوان ہے، مولا فرمایا اس سے کیا، میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ اب میں احتیاط بتانے لگا ہوں امام کی زبان سے، شیعہ ملا کا مذہب نہیں، مولا کا مذہب۔ کیا ہوا؟ خادم نے کہا مولا کہتے میں ملنا نہیں چاہتا، مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں شراب ہوا۔ خادم سے کہا جا کوئی ناراضگی، کوئی مجھ سے گستاخی ہوئی؟ دوبارہ خادم کے مولا کو نہیں چاہتا، وہ کہہ رہا مجھے میرا قصور بتا۔ امام صاحب اس سے کہا تو نے ہمارے امر میں خیانت کی ہے۔ مولا کہہ رہا تو نے ہمارے امر میں خیانت کی ہے، رو پڑا، چیخے ماری، کہتا مر جاؤں گا اسی دروازے پہ، اگر فرزند رسول ناراض ہے مجھ سے میری زندگی کا فائدہ نہیں، کسی طریقے سے مجھے امام کی بارگاہ تک پہنچا۔ چیخ کی آواز، مولا کو اندر کمرے میں، مولا فرمایا بلاؤ اسے، کمرے میں آیا، مولا نے چیخا دوسری طرف پیچھے کھڑا ہو، فرزند رسول مر جاؤں گا، آپ کی ناراضگی برداشت نہیں۔ امام نے کہا مجھے خبر ہے تمہیں ہم سے محبت ہے۔ مولا مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ میں نے سنا ہے تم نے حجاج کو اونٹ کرائے پہ دیے۔ مولا لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں محبت آپ سے کرتا ہوں۔ مولا میں اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف کاروبار کے لیے میں نے اونٹ کرائے پہ دیے۔ امام نے چہرہ اس کی طرف دیکھ کے کہا صفوان تجھے میری قسم بتا، کیا تیرے دل میں یہ خواہش نہیں
کہ تیرے اونٹ واپس آنے تک حجاج زندہ رہے تاکہ تجھے تیرا کرایہ دے؟ تیرے دل میں کہیں نہ کہیں خواہش ہے کہ حج سے واپسی تک حجاج بھی زندہ رہے تاکہ تجھے تیرا کرایہ مل سکے؟ کہ نے کہا ہاں مولا پھر کاروبار میں یہ تو ہے کہ مجھے میرا کرایہ ملے. تو جس نے ایک لمحے کے لیے ہمارے دشمن کے لیے خیر چاہیے، خیانت کی ہے ہمارے عمل میں. صفوان اور پھر مولا نے فرمایا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے دشمن کے لیے رائت اگر ہمارے شیعہ کے دل میں آ جائے ہم اس دل سے اپنی محبت واپس نکالیں. شیعت 14 سے محبت کا نام نہیں، ان کے دشمنوں سے فرات کا نام. جاؤ میرا مولا تمہیں زیارات میں لے کے جائے، نجف جاؤ، مسجد سہلہ کی زیارت کو جاتے ہو، علماء کا شہر ہے. مسجد سہلہ کی زیارت میں جاؤ، مختلف انبیاء کے مصلی امام، مقام ابراہیم، مقام امام زین العابدین، اور اندر جا کے ہال کے اندر مقام صاحب الزمان، بالکل کونے میں جا کے یہی ادھر سے داخل ہو گئے آخری کونے پہ مقام امام جعفر صاحب، علماء کا شہر ہے. وہیں پہ بیٹھے ہوئے کسی عالم دین سے پوچھ لینا اس مقام کی وجہ. امام موجود تھے یا ایک ضعیفہ عورت اپنے گھر سے نکل رہی تھی اور جا رہی تھی بازار میں، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا، ٹھوکر لگی، سامان گرا، اس نے ٹھوکر لگ دے گا زہرا تیرے دشمن پہ لعنت ہے. دکان پہ ایک سپاہی کھڑا تھا، اس کے کان میں آواز آئی، اس نے گری ہوئی ضعیفہ کو اٹھایا، اس نے کہا برملا تم نے بازار میں تبرہ کیے؟ اس کو کھینچتے ہوئے دربار لے کے آئے. ایک شیعہ نے دیکھا، وہ امام صادق کی بارگاہ میں جا کے کہتا مولا ابھی ابھی میں نے دیکھا بازار میں بڑھیا ٹھوکر لگتے ہوئے تیری جدہ کے دشمن پہ لعنت کی. سپاہی گرفتار کر کے فلہ با حسین کے منبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، جاؤ جا کے علماء سے جا کے پوچھنا. امام صادق اٹھے، اتنی تیزی سے چلے کہ ابا نیچے گر گئی، اور مولا گلیوں میں سے دوڑتے ہوئے مسجد سہلہ میں پہنچے جہاں آج مقام امام جعفر صادق ہے. وہاں بیٹھ کے ہاتھ لگا، میرے اللہ میں اس ضعیفہ کی خیر لینے آیا، جب تک وہ ضعیفہ گھر واپس نہیں آئے گی میں یہاں سے ہاتھ نیچے نہیں کروں. امام کے ہاتھ یہی اٹھے ہوئے تھے. یا غلام نے آ کے کہا مولا دربار کے دروازے پہ جا کے لوگوں نے ضعیفہ کو چھڑوا دیا. روتی ہوئی امام کی بارگاہ میں جب امام کی بارگاہ پہنچی قدموں میں گر کے کہتی مولا آپ میری وجہ سے آئے تھے؟ امام نے فرمایا صرف تیری وجہ سے نہیں، جب بھی کوئی ہماری جدہ کے ساتھ حمایت کرتا ہوا مشکل میں آتا ہے ہر دور کا امام اس کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. یہ کہنے کے بعد بھی اختر شاہ جی مولا امام صادق نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ درہم اس کے ہاتھ میں رکھے. بڑھیا پیچھے ہاتھ کر کے مولا غریب ضرور ہوں لیکن مولا یہ تو نہیں ہے، میں نے تیری جدہ سے محبت کوئی پیسے کے لالچ میں کی تھی. امام رو کے فرماتے مجھے اللہ کی قسم میرے پاس تمہیں جزا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. بس آگے چلک پڑی انشاءاللہ اسی موضوع کو جناب سیدہ کا مقدمہ اس کو لے کے آگے چلیں گے. زہرا سے وفا کرنا، مذہب جعفریہ کے ایک عارف عالم دین ہے، اب بھی کم میں زندہ ہے، وحید خراسانی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ علی قبر کی پہلی رات تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے تو زہرا کا حق نہ چھپانا، مظلومیت زہرا پہ پردہ نہ ڈالنا. یہ کائنات کی واحد مظلومہ ہے کہ علی جیسے فاتح خیبر کو اس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا پڑا. کربلا میں صرف جسم قتل ہوئے ہیں، سید مر گئے تھے اس دن جس دن دروازے کو آگ لگی تھی. قتل ہو گئی تھی سادات جس دن وہاں دربار سے کافی واپس. چار خطبے ہیں، چار خطبوں میں انشاءاللہ کل بحث ہوگی. پہلا غدیر کا خطبہ، دوسرا خطبہ فتح،
تیسرا خطبہ زینب، چوتھا خطبہ سجاد، 4 خطبوں کے اوپر اسلام کی چھت کھڑی ہے۔ سادات و غیر سادات، اگر دنیا زہرا کا حق مان لیتی، حسین کے حسین کے سینے پہ برچی نہ لگتی۔ روزانہ کی بنیاد پہ گزارش کر رہے ہیں، آج پھر گزارش ہے۔ مصائب سے پہلے میں نے سیدہ کا حق پڑھا، میں نے بتایا کہ زہرا کی جلیل کہاں کہاں ہے۔ یہ الحیدر ٹرسٹ کے خادمین جو ہیں، یہ سیدہ کے حق کے لیے، شہزادی کے دروازے کے لیے یہ پورے 10 دن کا انتظام کرتے ہیں۔ پورے 10 دن کا مسلسل ان کے انتظام و انصرام کا مقصد زہرا کی خوشنودی ہوتا ہے۔ جو سیدہ کے مال سے کھاتا ہے وہ حق سیدہ سمجھ کے ان کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ ان کے عہدیداران باہر بھی ہیں، دروازے میں بھی کھڑے ہیں، کچھ نہیں جاتا۔ آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال لیں گے، جو زہرا کے نام پہ نکلے وہ زہرا کے نام پہ دے دینا۔ میں نے کل کہا تھا چندہ سمجھ کے نہ دینا، خیرات سمجھ کے نہ دینا، سیدہ کا حق ہے۔ رونے کے لیے آتے ہو، بہترین پینے کا پانی، بٹھانے کا انتظام، کھانے کے لیے لنگر، یہ سارے سلسلے ان کی نسلوں میں قائم اور دائم رہے۔ مصائب شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کے درمیان سے گزریں گے۔ میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے تعاون پھیلائیے گا۔ کاش دنیاوی اسباب اتنے ہو جائیں کہ حسین کی ماں کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہ رہے، لیکن اسباب دنیا ہے، تقاضا ہے دنیا کا۔ درود پڑھتے ہوئے، صلوات پڑھتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون فرماتے رہیں تاکہ پھر میں مصائب کے 4 جملے پڑھ سکوں۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ جو ابھی نہ دے سکیں، کل دے، پرسوں دے، اس وقت نہ اٹھ سکے، دروازے میں بیٹھے ہوئے مائیں بہنیں بیٹیاں جو حسین کی ماں کا صدقہ لیتی ہیں، وہ اس انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں گی۔ بس سادات و غیر سادات، آج ہے حسین کے فخر یوسف بیٹے کا جنازہ۔ بابا جی الحیدر ٹرسٹ کا یہ طریقہ کار ہے، میں پچھلے 7-8 سال سے ان کے پاس نوکری دے رہا ہوں۔ یہ 6 محرم کو اٹھاتے ہیں حسین کے اکبر کا جنازہ۔ ویسے عموماً ہمارے ہاں زداری میں شب عاشور شہزادے کے نام کی جاتی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں شہادتوں کی ترتیب کے انداز سے یہ پہلا پرسہ عالیہ کے بیٹوں کا ہوگا۔ چلے میں لفظ کہوں گا تو تمہاری ہائے نکلے گی۔ کل بھی زینب کے بیٹے کے جنازہ تھے، آج پھر زینب کے بیٹے کا جنازہ ہے۔ اکبر صرف عالیہ کا بیٹا نہیں، آل محمد کی ساری حویلی نے مل کے اکبر پالا تھا۔ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کربلا کی شہادتوں میں مشکل ترین شہادت ہے۔ اکبر کی شہادت کے بعد جوانی اچھی نہیں لگتی، اکبر کی شہادت کے بعد حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ آج بھی میں بہت سے ایسے شیعہ گھروں کو جانتا ہوں جو کہتے نہیں برداشت ہوتی ہم سے حسین کی اکبر کی شہادت۔ میں شہادت کا آغاز کرنے سے پہلے ایک سطر پڑھوں گا، اس سطر میں اتنا پرسہ ہو جائے گا کہ عالیہ راضی ہو جائے گی۔ کربلا کی شہیدوں میں سے واحد شہید اکبر ہے جس کی موت کی خبر سن کے سیدزادیوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ تمام پہ اعتراض کرنے والوں، زنجیر پہ انتظار کرنے والوں،
اکبر کی موت کی خبر خیمے گئی ہے. زہرا کی شریف بیٹی نے زمین سے پتھر اٹھایا ہے. علی کی بیٹی نے پہلا پتھر اپنے سر میں مار کے کہا واہ محمد واہ حسینہ. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. آج کی مجلس میں جوان رونا، یہ مجلس جوانوں کے لیے ہے. جوان بڑی مشکل سے روتا ہے. جوان کو رونے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے. ضعیف جلدی رو لیتا ہے، بچہ جلدی رو لیتا ہے، جوان مشکل سے روتا ہے. لیکن اگر جوان رونے پہ آئے تو پھر 40 سال روتا ہے. یہ جو جوان بیٹھے ہو جن کے چہرے پہ خوبصورت داڑیاں ہیں، کوشش کرنا آج تم سیدہ کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا. تمہاری جوانیاں تمہاری ماؤں کے نصیب ہو، تمہاری جوانیاں تمہاری بہنوں کے نصیب ہو. زیادہ فضائل پڑھ گیا، قریب سے شروع کرنے لگا ہوں. سطر اتنی وزنی ہے کہ اس سطر سے حق بنتا ہے شہادت شروع کی جائے. کربلا کے ٹیلے پہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے حسین بیٹھے تھے. یہ اکبر نے کہا بابا مجھے موت کی اجازت دے. شہزاد بھائی مولا زبان میں تحسین عطا فرمائے. یہ جملہ میرے لیے پڑھنا آسان تھا، تیرے لیے سننا بڑا آسان تھا. جب اکبر نے کہا بابا مجھے موت کی اجازت دے، 7 مرتبہ بیٹھے، 7 مرتبہ اٹھے، 7 مرتبہ زمین پہ، 7 مرتبہ اٹھ کے اکبر کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا اکبر انصاف کر کے بتا، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا موت کی اجازت کیسے دے؟ اکبر جیسے جیسے تو جوانی کے سینے چڑھتا رہا، میں روز سوچتا تھا تیرے سر پہ سہرے سجاؤں گا، تیری بارات لے کے مدینے سے نکلوں گا، تیری بہنیں تیرا پلو باندھے گی. اکبر میں تیری شادی کا انتظار کرتا رہا، تو مجھ سے موت کی اجازت لے لیا. آئے حسین. اکبر رو کے کہتا دے بابا موت کی اجازت. حسین رو کے کہتے اکبر اجازت مجھ سے نہ مانگ، خیمے میں ماں سے مانگ. 7 ودا ہیں علی اکبر کے. 7 ودا پڑھوں گا تو شہادت پڑھی نہیں جائے گی، جتنے برداشت کرو گے اتنے پڑھتا ہوں. پہلا ودا خیام حسینی میں شہزادہ علی اکبر کا گھوڑا. شہزادہ علی اکبر نے پہلا ودا کیا حسین کے بیٹے سجاد سے، جن کے بھائی ہیں. اللہ بھائیوں کی جوانیاں ہمیشہ سلامت رکھے. بھائی بھائیوں کی کمروں کا زور ہوتے ہیں، بھائی بھائی کی کمر کا طاقت ہوتے ہیں. سجاد کربلا کی ریت میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا. یا اکبر نے آ کے سجاد کے پاؤں پہ منہ رکھا. سجاد نے آنکھیں کھول کے دیکھا، تڑپ کے حسین کا بیٹا اٹھا، رو کے کہنے لگا تو نانے کی شکل والا ہے، تو میرے پاؤں پہ اپنا منہ نہ رکھ. اکبر رو کے کہتے سجاد بھیا میں موت کی اجازت لینے آیا ہوں، مرنے کی اجازت کا نام آنا تھا. سجاد کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا، رو کہتا یار اکبر تو نہ جا، اکبر تو مجھے چھوڑ کے نہ جا. سجاد نے اکبر کے گلے پہ باہیں ڈالی، رو کے کہتا زینب اور حسین کا مشترکہ بیٹا ہے. اگلا جملہ بات کر کے سنا. سجاد رو کے دے اکبر تجھے زینب بھی پیار کرتی ہے، تجھے حسین بھی پیار کرتا ہے. ایک مرتبہ بہن بھائی سے اجازت لے دے، مجھے لڑنے کی اجازت دے دے، اور تم سارے کربلا سو جاؤ گے، میں شام کیسے جاؤں؟ اے اکبر مجھ سے شام نہ جایا جائے گا. اکبر میں ضعیف ہو جاؤں گا، اکبر تیرا بھائی بوڑھا ہو جائے گا. بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا، دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے اکبر نے بھائی کا ودا کیا. ودا کرنے کے بعد دوسرا ودا ہے اکبر کا عباس سے. موت کی اجازت. سر سے لے کے پاؤں تک عباس نے دیکھا، رو کے کہا کاش حسین لڑنے کی اجازت دے دیتا. اتنے حسین جوان مقتل میں نہ جاتے.
عباس سے ودا کرنے کے بعد اکبر چلے عالیہ کے خیمے کی طرف. رکا تھا اس لیے میں نے مصائب آہستہ کیا تھا کہ اگلی صدر پہ تم نے سر اور چہرے کا پرسہ دینا ہے. یہ جملہ بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں. جب عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ اکبر گئے, عباس نے آ کے اکبر کا ہاتھ پکڑا, رو کے کہا ہے اکبر ایک بار اپنی ماں لیلا سے مل لے. اکبر تیری ماں لیلا دروازے پہ تیرا رستہ دیکھ رہی ہے. اکبر کی آواز آئی اچھا مولا جیسے تیرا حکم. چچا عباس سے حکم لے کے اکبر گیا اپنی ماں لیلا کے خیمے میں. اکبر نے خیمے میں کنار کا پردہ ہٹایا, ماں خیمے میں نظر نہ آئی. اکبر جتنی تیزی سے گئے اتنی تیزی سے واپس آئے. عباس کی آواز آئی اکبر اتنی جلدی بھی لایا. رو کے کہا چچا میری ماں خیمے میں نہیں ہے. اب جب عباس بی بی لیلا کے خیمے میں گئے, بی بی لیلا دروازے پہ کھڑی کانپ رہی تھی. رو کے کہی غازی اکبر میرے خیمے میں آیا تھا, میں پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی. عباس ایک بار زینب سے جا کے اجازت لے کے دے, میں اکبر کو بیٹا کہہ لوں. او میرا جوان, اے حسین کی ماں تیرے پور سے قبول کرے. نہ ہاتھ جوڑ, نہ ہاتھ جوڑ. اللہ ماں کو نصیب ہو, بہنوں کو نصیب ہو. عباس عالیہ سے پوچھ میں اکبر کو بیٹا کہہ کے رو لوں. شہزادی زینب کی آواز آئی لیلا اکبر تیرا بھی بیٹا, اکبر میرا بھی بیٹا. اکبر روتے ہوئے اپنی ماں کے خیمے میں گئے. جناب لیلا نے ایک مرتبہ اکبر کا چہرہ دیکھا, رو کے کہتی اکبر ایک بار میں زمین پہ بیٹھتی ہوں, اپنا سر میرے زانوں پہ رکھ. اکبر نے سر ماں کے زانوں پہ رکھا. اکبر کی ماں نے کٹڑی کھولی, رو کہتی یہ تیرا 1 سال کا کرتا, یہ تیرا 2 سال کا کرتا, یہ تیرا 3 سال کا کرتا, اور تو جوانیاں چڑھتا گیا, میں تیرے کرتے سیدھی گئی. کب میرا اکبر میرے گھر آئے گا, میں اکبر کو اکبر میرے سر کے بال سفید ہو گئے. اکبر اب تو میری حسرت تھی تیری شادی ہوگی, میں تیرے بچے گود میں پالوں گی. عباس کی آواز ہے اکبر آجا یا ماں مر جائے گی. کربلا کی زمین کانپ رہی تھی. اب پڑھنے لگا ہوں میں مشکل ترین ودا. سادات معاف کر دینا پر زینب کے خیمے میں. عالیہ کی آواز ہے اکبر ایک بار میرے خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہو. اکبر خیمے کے در پہ آیا, بی بی عالیہ نے کہا فضا سیدزادیوں سے کہا ساری بیویاں میرے خیمے میں آؤ. ساری سیدزادیاں عالیہ کے خیمے میں آئی. بی بی رو کہتی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا جب اکبر کی بارات جائے گی میں سب کو اپنے گھر بلاؤں. آؤ میری سیدزادیاں میرے اکبر کی بارات. شہزادیوں نے حلقہ باندھا, حلقے میں کھڑی ہوئی سیدزادیاں, درمیان میں تھا اکبر کا گھوڑا. سیدزادیوں نے ایسے طواف کیا جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں. کوئی بی بی کہتی اکبر سر جھکا میں تیری پیشانی چوموں, کوئی کہتی اکبر چہرہ جھکا میں تیری داڑھی چوموں, کوئی کہتی آستین پلٹ میں تیری کلائیاں چوموں, کوئی کہتی بٹن کھول میں تیرا سینہ چوموں. کوئی ماں اکبر کا چہرہ چوم رہی تھی, کوئی ماں اکبر کی داڑھی چوم رہی تھی, کوئی ماں اکبر کا سینہ چوم رہی تھی. جس نے گھر تک ماتم کرنا ہے اکبر کے گھوڑے میں 4 سال کی سیدزادی کے ہاتھ آئے. لوگ کہتی اکبر ان کے قد بڑے تھے, میرا قد چھوٹا ہے. اکبر اپنا پاؤں کام سے باہر نکال, میں تیرے پاؤں پہ منہ رکھوں اور میں حسین کی سکینہ.
اکبر کا جانا، پھر اکبر کا گرنا، پھر اکبر کی لاش پہ حسین کا جانا. سادات و غیر سادات. اکبر کا گھوڑا خیمے سے باہر اندر. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے بار بار اکبر کے خیمے کو، اکبر کے گھوڑے کو خیمے سے نکلنے دیا. میر بابر علی انیس کہتا ہے یہ اکبر کا گھوڑا نہیں، یہ اکبر کا جنازہ تھا. جو بیوی کے خیمے سے نکل رہا تھا. بہنوں نے ودا کیا، ماں نے ودا کیا، بھائیوں نے ودا کیا. خیمے سے ودا ہوتا ہوتا آیا اکبر حسین کے پاس. سر سے امامہ اترا ہوا تھا، زہرا کا غریب کربلا کی ریت میں بیٹھا ہوا تھا. اکبر کو آتے ہوئے دیکھ کے کہتا میرے اللہ گواہ رہنا، میں اب نانے کی شکل والا بیٹا بھیج رہا ہوں. اکبر کا گھوڑا حسین کے قریب آیا. اکبر ماں سے مل لیا، بابا مل لیا. اکبر بہنوں سے، بابا مل لیا. اکبر بھائی سے، بابا مل لیا. اکبر چچا سے، بابا مل لیا. حسین رو گیا. اچھا اکبر اللہ کے حوالے. اچھا اکبر اللہ کے حوالے، اکبر اللہ کے حوالے. اکبر رو کے کہتا بابا ایسے نہیں، ایسے مل جیسے باپ بیٹوں کو ملتے ہیں. حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، رو کے کہتے اکبر میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اکبر میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اکبر نے گلے میں باہیں ڈالی. حسین رو کے کہتے اکبر ایک وعدہ کر، جتنی دیر میدان میں جائے گا چہرہ میری طرف کرنا. اور مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا. اکبر گھوڑے کی زین پہ آیا. حسین کی آواز آئی ایک بار اتر مجھے داڑھی چملا. اکبر پھر بیٹھا. آواز آئی نیچے اتر مجھے سینہ چملا. پھر بیٹھا. آواز آئی نیچے اتر مجھے سینہ چملا. پھر بیٹھا. آواز آئی نیچے اتر مجھے سینہ چملا. پھر بیٹھا. اکبر نیچے اتر مجھے سینہ چملا. اکبر رو کے کہتا پاپا نانے کا دین پہ آ یا بیٹے کی جوانی. آواز آئی تیرے جیسے لاکھ اکبر ہو میں نانے کے دین سے قربان کروں. اکبر نے گھوڑا کربلا کے ٹیلے سے اتارا. حسین نے اکبر کے گھوڑے کو جاتا دیکھا. حسین کے گوڑوں میں قدم چلا کے چلے. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا. حسین نے دوڑنا چھوڑ دیا. اکبر کا گھوڑا بھاگا. حسین کبھی گرتے کبھی اٹھتے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے. اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقعے والی بی آئی. آواز اکبر گھوڑا دو، وہ حسین مر جائے گا. ہر سر میں بات ہے. اکبر 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 گھوڑا روک. تیرے مرنے سے پہلے یا زہرا رکنی میرا حسین مر جائے گا. اکبر نے گھوڑا پلٹایا. گھوڑا پلٹایا. بار بار رکا تھا کہ اگلا لفظ سن لو. جب اکبر گھوڑے سے نیچے اترا اکبر نے بابا پہچانا نہیں. چہرے پہ ریت، سر ریت میں رکھ کے رو کے کہتا تھا اکبر دعا کر تیرے مرنے سے پہلے میں مر جاؤں. بابا بابا آپ پیچھے نہ آئے. سانس لے لو، سانس لے لو. بشر کا تقاضا نہیں ہوتا اتنی دیر انسان. سانس لے کے سننا سنا. اکبر جی بابا. اکبر بابا کا گرنے سے پہلے مجھے بلائے. بابا تو میری لاش پہ
میں روک دے نہیں اکبر مجھے تیری لاش اکبر میدان میں چلا گیا حسین ریت پہ گر گیا میں ہوں اپنی آنکھ سے پڑی ہوئی مقتل کی روایت کا ضامن ہر شہید مقتل میں حسین ڈیلے پہ یا بیٹھے یا کھڑے ہر شہید یا مقتل میں حسین یا بیٹھے یا کھڑے فہد اکبر ہے حسین نہ کھڑے ہو کے جنگ دیکھی نہ بیٹھ کے زہرا کا لال اپنے چہرہ رخسار ریت میں رکھ کے حسین ایسے تھا جیسے حسین کی زندگی ختم ہونے والی ہے ادھر اکبر کی آواز آئی بابا میں گر گیا حسین بیٹھا ہوا انسان چوہریوں کے بال نہیں چلتا حسین جیسے بچہ بچپن میں چلتا ہے تجھ سے ماتم کا حق ادا نہیں ہوا میں پڑھوں گا جملہ جہاں سے حسین گزرتا کوئی تادیہ نہ مارتا کوئی دمکہ مارتا کوئی تیر مارتا ناچ ناچ کے کہتے ہم نے تیرا اکبر مار دیا ہم نے تیرا اکبر
سوال کرو، پوچھو شبیر کا ذاکر جب لاش ڈھونڈ رہا تھا مقتل خالی تھا؟ 9 لاکھ قاتل کسی کے گھوڑے سے رستہ لیتا، 9 لاکھ کی بھیڑ میں حسین کوہنیوں کے پل چلا۔ جملہ دل سے مچل رہا ہے اور میں ڈر رہا ہوں، یہ لوگ زیادہ مصائب سنتے نہیں ہیں، اچھے ماحول میں رہنے والے لوگ ہو، زہرا کے بیٹے کی شہادت کا جملہ سنو گے کیسے؟ کلیم بھائی میں نے جملہ کہا، اللہ آپ کے باپ کا سایہ آپ پر سر پہ سلامت رکھے۔ حسین 9 لاکھ کی بھیڑ میں ایسے چلا تھا، مقتدر علی کی اولاد کا بھائی مقتل میں چلا بہن شام کے بازار میں، کوہنیوں کے بل رو رو کے کہہ رہی تھی حسین، کربلا میں کوہنیوں کے بل چل رہا شام تھا، شرابیوں کے رج میں۔ ہاتھ پکڑو، ضعیف ہے، سفیداری ہے، بزرگ ہے، جوانوں کے حصے کا ماتم اس ضعیفی میں کر رہا ہے۔ حسین کی ماں یہ فرصہ قبول کرے، کیسے ڈھونڈی؟ ایسے ہاتھ مار رہے تھے یا اکبر کے چہرے پہ ہاتھ، اکبر 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 اکبر، جی بابا، اکبر تو ہے؟ بابا میں ہوں۔ اکبر اٹھ مجھے نہیں۔ اکبر نے ایک ہاتھ اٹھا، اکبر دوسرا ہاتھ گلے میں ڈال، بابا میری مجبوری ہے۔ اور میرا لال کیا مجبوری ہے؟ بابا میرے جگر میں نیزہ ٹوٹا ہوا۔ مر جائے گا کوئی بندہ، جگر پھٹ جائے گا کسی شیعہ کا، بابا میرے سینے میں پرچی کا پھل ٹوٹا ہوا۔ حسین کی چیخ نے حضرت ابوالفضل عباس کے پاک علم کی قسم، یہ قسم دی ہے صرف تمہارے آنسو کے لیے، مقتل کی ذمہ داری ہے۔ حسین نے صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک کسی قاتل کو بددعا نہیں دی۔ جب اکبر نے کہا میرے سینے میں پرچی ہے، حسین چیخ مار کہتا اللہ تیری نسل برباد کرے، اوے حسین بن نمیر، اور تو نے میرے جوان کا جگر پھاڑ دیا۔ حسین نے اکبر کے قاتل کو بددعا کی۔ حسین نے کہا اللہ جوان کا جگر چھلنی کر دیا۔ حسین کو کہتے اکبر حوصلہ، اکبر ہم نے امت کے سارے ظلم برداشت کرتے ہیں۔ اکبر رو کہتا بابا تکلیف نیزے کی نہیں، تکلیف برچی کی نہیں، تو پھر بابا کہتا مار کے کہتا تھا دیکھنا ہے نکالے گا کیسے۔ کیوں نہیں ماتم کیا؟ کیوں نہیں سر پیٹا شیعہ نے؟ میں نے صرف دیکھنا ہے نکالے گا کیسے۔ حسین کی آواز ہے اکبر قاتل کہاں کھڑا ہے؟ آواز آئی وہ ٹیلے پہ لاکھوں کھڑے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں نکالنے کا کیسے۔ حسین کی آواز آئی میرے صبر کا امتحان، اکبر اجازت دے۔ بابا نہ تو ابراہیم نہ میں اسماعیل، اجازت مانگے تو ابراہیم مانگے، اجازت دے تو اسماعیل دے،
बाबा न तुझे इजाजत की जरूरत है, न मैं तड़पूंगा, न तू आंखों में पट्टी बांधना। बाबा मेरी आंखों में आंखें डाल। कुर्बान हुसैन तेरे सबर के। हुसैन ने जवान बेटे की आंखों में आंखें डाली। हुसैन ने घुटना करबला की रेत में रखा। हुसैन ने बच्ची को हलाना शुरू किया। हुसैन ने या अली कह के बच्ची निकाली, बच्ची नहीं आई। अकबर का जिगर बच्ची के ऊपर। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जो जवान बैठे पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा। मेरा मौला औलाद को नसीब हो और ज़हरा की बेटियां मेरा पुरसा कबूल करे। और मेरा मोमन तेरी सफेद दाढ़ी है, तेरे हाथ पकड़ने वाले कई, तुझे पानी पिलाने वाले कई। हुसैन की दाढ़ी सफेद थी, अकबर के लाशे पे रोने का रहा था। कातिलो रास्ता दो, मेरे बेटे की लाश उठा ली। जनाजा करीब ले आओ, मर जाएगा कोई बंदा, जनाजा करीब ले आओ, जनाजा करीब ले आओ। इधर से हुसैन